ڈنکے کی چوٹ پر رب کائنات نے اعلان فرمایا قرآن کریم میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور۔ یہ مت سمجھنا کہ جنت اتنی سستی ہے کہ تم بس یوں ہی جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے۔ ابھی تو تم پر وہ حالات نہیں آئے ہیں جو پچھلے لوگوں پر آئے ہیں۔ صحابہ کرام پر جو حالات آئے، ہم میں سے ان کا عشر عشیر 10واں حصہ بھی نہیں آیا، 100واں حصہ بھی ان ویسے حالات نہیں آئے ہیں جو صحابہ کرام نے حالات برداشت کیے ہیں، جبکہ وہ تو ایمان کے پہاڑ تھے۔ تو کیا ہم پر ہی حالات نہیں آئیں گے؟ حالات ہم پر بھی آئیں گے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ دیکھو شکلیں بتا دی کیسے کیسے آزماؤں گا تمہیں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ میں تمہیں آزماؤں گا خوف طاری کر کے، تمہیں ڈر بھی ہوگا کبھی دشمن کا، وَالْجُوعِ بھوک بھی آئے گی، بھوکا بھی رہنا پڑے گا، فاقے بھی گزارنے پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے 3 پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹ پر، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 4 دن فاقے برداشت کیے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو آزمایا ہے، صحابہ کرام کو آزمایا ہے، ولیوں کو آزمایا ہے، کیا ہمیں نہیں آزمائے گا؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ فرمایا تمہارے مال میں بھی کمی آئے گی۔ بڑا اچھا کاروبار چل رہا تھا، فرم بڑی اچھی چل رہی تھی، کارخانہ بڑا شاندار چل رہا تھا، ایک دم گھاٹے میں چلے گئے، لاکھوں کا نقصان ہو گیا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ اللہ کی جانب سے آزمائشیں دیکھے گا کہ تم اس حال میں بھی ایمان پر باقی رہتے ہو نہیں رہتے۔ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فرمایا کہ مال میں کمی بھی آئے گی، پھلوں میں بھی کمی آئے گی، باغات تھے پورے کے پورے ہلاک ہو گئے، کوئی ناگہانی آفت آ گئی اور پورا باغ ہلاک ہو گیا، ایسے بھی آزمائے گا، پوری فصل تباہ ہو گئی، ایسے بھی آزمائے گا۔ وَالْأَنفُسِ جان کا بھی خطرہ ہوگا، پہلے ہی بتا دیا رب کائنات نے 1400 سال پہلے کہ جان کا بھی تمہاری خطرہ ہوگا، جان لے کر بھی اللہ آزمائے گا۔ جان دی جو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بھائی جان کس نے دی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ اگر اس کے لیے جان دے بھی دی تو کیا ہم نے کر دیا؟ کون سا کمال کر دیا؟ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ جانی مصیبت بھی تم پر آئیں گی، لیکن ڈٹے رہنا، اپنے ایمان پر باقی رہنا، ایمان سے سمجھوتا نہیں۔ یہ مت سوچ لینا کہ بھائی ایمان سے پھر گئے تو یہ بھی آزمائش ہے، چلو ایمان سے پھر گئے ہم نے غیر ایمان والا راستہ اختیار کر لی، یہ بھی آزمائش ہے۔ نہیں، اگر ایمان چھوڑ دیا تو آپ سمجھ لو کہ آپ دنیا کے بھی ناکام ترین انسان ہو اور آخرت کے بھی۔ ایمان نہیں چھوڑنا ہے، بس ایمان پر ڈٹ جانا ہے۔ وہ آپ کی ساری کائنات تباہ ہو جائے، آپ کا مال و زر لٹ جائے، آپ کے گھر والے لٹ جائیں، سب تباہ ہو جائیں، گھر بار آپ کا تہس نہس ہو جائے، آپ کی جان بھی چلی جائے، اگر ایمان باقی ہے تو آپ کامیاب ترین انسان ہو۔ اور اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، پیسے ہیں، جائیداد ہے، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے، آپ کی جان بھی آپ کے پاس موجود ہے، صحت مند ہو، ہر چیز ہے، لیکن ایمان آپ کے پاس نہیں رہا تو آپ ناکام ترین انسان ہو، دنیا کے بھی اور آخرت کے۔ تو ایمان پر سمجھوتا نہیں کرنا ہے، ہر چیز پر سمجھوتا کر لے چاہے۔ تو رب کائنات نے ہر طرح کے لوگ دنیا کے اندر رکھے ہیں، اللہ نے نیگیٹو سوچ والے بھی رکھے ہیں، یہ ہمارے مرتبے کو بڑھا دیتے ہیں، ہماری عظمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ بس ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنی ذات، ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، فلاں مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، فلاں مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ میرے بھائی جس دن آپ نے دوسروں کو دیکھنا بند کر دیا، خود پر نظر ڈال لی اور اپنی ذات کو سنوارنا شروع کر دیا، اپنی ذات پر محنت کی، خود کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی شروع کر دی، دنیا بدل جائے گی۔ ہم کیوں نہیں لوگ بدل رہے؟ ہر کوئی دوسرے کو بدلنا چاہتا ہے، خود کو بدلو، شروعات اپنی ذات سے کرو۔ جب آپ خود کو بدلیں گے، آپ کی ذات سے تکلیف نہیں پہنچ رہی کسی کو، آپ کی زبان سے نہیں، آپ کے ہاتھ سے نہیں، پھر دیکھو انشاءاللہ رفتہ رفتہ سارے لوگ بدل جائیں گے اور پھر ایک خوشگوار معاشرہ بھی ہو جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ ایک مسلمان کی عزت کتنی ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، کعبہ کا طواف کرتے کرتے ارشاد فرما رہے تھے کہ اے کعبہ تو کتنا عظمت والا ہے، تیری بلندی کے کیا کہنے، تو کتنا باعزت ہے، تیری عزت اور کرامت کے کیا کہنے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کی عزت کی قیمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، بیت اللہ شریف سے زیادہ ہے۔ کوئی جائے بیت اللہ کو ڈھا دے، گرا دے، بالکل اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کسی کی عزت پر حملہ کرنا ہے، کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کرنا ہے،
اور آج ہم بہانے تلاش کرتے ہیں. غیبت بھی جو ہے اسی میں آئے گی. جو غیبت کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا کہ ہم دوسرے کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں. اگر ابھی آپ کو کوئی ہاتھ میں کلہاڑی دے کہ جاؤ بیت اللہ کو مارو اور اس کی ایک اینٹ نکال دو, آپ کی چیخیں نکل جائیں گی, آپ نہیں کر سکیں گے, آپ کے ہاتھ کانپ جائیں گے, آپ کے پاؤں کانپ جائیں گے. لیکن ہماری زبان نہیں کانپتی کسی کی غیبت کرتے ہوئے, ہمارا دل نہیں تھراتا کسی کی عزت پر حملہ کرتے ہوئے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان دنیا کے اندر کسی کی عزت پر پردے ڈال دے, کوئی جرم سنا, کوئی گناہ سنا اس کا, کوئی اس کی بدنامی ہو رہی, آپ نے اس کی عزت چھپا لی, ڈھانک دی, اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اس کو بے عزت ہونے سے بچا لے گا. رب کائنات اس کی عزت پہ پردے ڈال دے گا. اور جو کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے, کسی کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے گھر بیٹھے رسوا کر دے گا. کوئی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, گھر میں ہی ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ گھر بیٹھے بیٹھے وہ شخص رسوا اور ذلیل ہو جائے گا. تو اگر کبھی دیکھیں ہمارے معاشرے میں کسی نے کوئی گناہ کیا ہے, کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے, یا کسی کی بدنامی ہو رہی ہے, آپ اس کی عزت کی ڈھال بننے کی کوشش کریں. وہ الگ بات ہے, اسے سمجھائیں اور اسے اس کام سے روکیں اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے. لیکن اگر دیکھیں کسی کی عزت پر بات آ رہی ہے تو اس کی عزت کو اچھالنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہو, بلکہ اس کی عزت کو ڈھانکنے والے بنے, اس کی عزت پر پردے ڈالنے والے بنے. یہ عزم انشاءاللہ اگر کر لیا تو ہم ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کہے جائیں گے اور کامل ایمان والے کہے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو عمل پیرا ہونے کی